الله الرحمن الرحيم بسم الله ولو ترك السورة في أولي العشاء قرأها في الأخريين مع الفاتحة جهرا ولو ترك الفاتحة لا وفرض القراءة آية بسم وسنتها في السفر الفاتحة وأي سورة شاء وفي الحضر الطوال المفصل لو فجرا أو ظهرا وأوساطه لو عصرا أو عشاء وقصاره لو مغربا وتطال عند الفجر فقط ولم يتعين شيء من القرآن للصلاة ولا يقرأ المؤتم بل يستمع وينصت وإن قرأ آية الترغيب والترهيب أو الترهيب أو خطب أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم والنائي كالقريب. باب الإمامة الجماعة سنة مؤكدة والأعلم أحق بالإمامة ثم الأقرأ ثم الأورع ثم الأسن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر خير. ولو ترك المصلی اور اگر چھوڑ دے نمازی عشاء مغرب ظہر عصر ساری اس میں داخل ہیں جی. اور اگر چھوڑ دے مصلی لیکن چونکہ وہ جہر کا لفظ ہے اس لیے عشاء کا ذکر کیا خاص کر کے. اور اگر چھوڑ دے مصلی سورت کو عشاء کی پہلی دو میں سے کسی میں فاتحہ پڑھی تو رکوع چلا گیا تو اگا کم ٹور دیتا ہے واپس نہیں آیا تو سورت رہ گئی ہے. اب تیسری چوتھی پڑھنی ہے اس نے. قرأہا پڑھے مصلی سورت کو اخرین میں تیسری وچ یا چوتھی وچ فاتحہ تو بعد پڑھ لوے مال فاتحہ تے فاتحہ کے ساتھ جہرن امامت کرا رہے تھا جی. کلا ہے تو انہوں اختیار ہے انہاں جہری نمازاں میں اچھی پڑھے تاں بھی ٹھیک ہے ایستا پڑھے کلے نو تے اختیار ہے جی. اور اگر چھوڑ دی مصلی نے اولین میں فاتحہ تو لا اب اس کو آگے تیسری چوتھی میں نہیں پڑھے کیونکہ تیسری چوتھی میں تو ویسے فاتحہ پڑھنی ہے. اب اس کو ساتھ ملا کر دو مرتبہ تو پڑھنی نہیں ہے جی. بات سمجھیے اے شاباش سے. مسئلہ اولا یا یہ اے مثلاً آکھیا ہے جی. اور بھی نمازاں نے جنہاں دی رکعتاں زیادہ نے جی. آمدن چھوڑ دی ہے کیا یا سہون خاص کیا ہے ان دو کو ذکر کے ساتھ بقولہی بعدا جہرن. یہ عشاء کی اولین کیوں خاص کیے ہیں چونکہ آگے لفظ ہے نا جہرن تو جہر تو ان میں ہے. صبح کی تو ہیں ہی دو تو مغرب میں جو ہے نا بعد میں اخرین کوئی نہیں ہے جی. تے قرات بھی اچھی ہوئے تے پیچھے اخرین بھی ہون تے پنجاں وچوں صرف کہ اور بھی کوئی ہے. صبح وچ ہے نہیں دو مغرب وچ اخرین نہیں ایک کے اور زور تے عصر وچ اخرین تے ہیں لیکن جہر کوئی نہیں. اس لیے انہوں خاص کیتا ہے چونکہ کوئی بزرگاں نے واقعہ ہے نا جہرن جی تاں واسطے جی. اچھا جی الفاتحہ کی
ਮਾਲ ਫਾਤਿਹਾ ਤੇ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਤਿਹਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਨਾਲ بعد سورة یعنی ابتدا کرے، یہ مطلب ہے کیونکہ فاتحہ تو پڑھنی ہے، یعنی ابتدا کرے فاتحہ کے ساتھ پھر سورت کے ساتھ، وجہ بھی صرف سورت نہیں پڑھنی، فاتحہ پڑھ کے تو پھر سورت پڑھنی تیسری چوتھی اس لیے کہ سورت مترتب ہوتی ہے فاتحہ پر، نہ کہ عکس کہ سورت مترتب کہ فاتحہ مترتب ہو کس پر، اس طرح نہیں ہے، اس لیے سورت پہلے فاتحہ پہلے پڑھے گا اونچی پھر سورة جہرن، اور یہی اصح ہے، اور ایک روایت میں ہے یخافت بہما کہ ان کو آہستہ پڑھے، ان کو آہستہ ایک روایت میں یہ بھی ہے لا یعنی نہ پڑھے بھی اگر فاتحہ رہ گئی ہے نا پہلی میں دوسری میں جی تو اس کو تیسری چوتھی میں باقاعدہ بھی وہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں یہ نہ پڑھے، وہ جو فاتحہ ان میں پڑھنی وہ تو پڑھے، دھیان کرے جب۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا نہ قضا کرے اکیلی ان دونوں سے، انہوں نے فرمایا کہ فاتحہ رہ گئی ہے تو اس کو اگلی میں پڑھے اکیلی، یا سورت رہ گئی تو اکیلی سورت پڑھے، یہ نہ کرے، کہ انہوں نے فرمایا امام ابو یوسف اس لیے کہ اگر پڑھے گا کس کو جو رہ گئی ہے تو پس یا یہ کہ جہر کرے گا دونوں کے ساتھ، سورت رہ گئی ہے تو اب فاتحہ بھی اونچی پڑھتا ہے تو اس میں فاتحہ کی تغییر ہے، کیونکہ وہ تو تیسری چوتھی میں اونچی نہیں پڑھنی تھی کہ پڑھنی تھی، بیچ پڑھنی ویسے عام روٹین ہے جو تیسری چوتھی جو فاتحہ اونچی پڑھی دی ہے تو اب جب پڑھے گا سورت کی وجہ سے تو فاتحہ کی تقریر آئے گی کو نہیں پڑھنی ایسا سی تو پڑھ اے گل یہ دلیل چل رہی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی، یا مخافتت کرے گا دونوں کے ساتھ یا فاتحہ بھی ایسا پڑھے گا، سورت کے آہستہ وہ تیسری چوتھی جو سورت رہ گئی سو تو اس میں سورت کی تغییر ہے، کیونکہ سورت جو پڑھنی تھی پہلی یا دوسری میں وہ کیا کرنی تھی، تو یہ کیا پڑھ رہے ہیں آہستہ پڑھنا یا جمع کرے گا دونوں کے درمیان بھی فاتحہ آہستہ پڑھے تھے سورت سورت اونچی پڑھے جمع کرے گا دونوں کے درمیان جہرن و مخافتتاً بائیں طور کے آہستہ پڑھے فاتحہ اور جہر کرے تو اس میں مشروع کی تغییر ہے، مشروع انج ہے ہی نہیں بھی فاتحہ فاتحہ آہستہ پڑھے تو سورت اونچی ہوے انج ہے ہی نہیں، یعنی جتھے ہے اتھے انج نہیں تو دوجیاں نو استقیاس کرنا ہے نا، تو یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں لہذا واجب ہے کف اصلاً، ایک پڑھی گئی ہے تو فرض قرات ہو گئی ہے تو دوسری نال ملانی واجب سی تو لہذا سجدہ صاف کرے، تو جی آمدن کیتا سو تو واجب ہو لے آتا ہے جی، سنی ہوں گل ایک نہ فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اے گل جی والا ہما، یہ جو متن میں ہے یہ طرفین کا مسئلہ ہے، اور صاحب طرفین کے لیے اور وہ فرق ہے وجہین میں، وہ یہ ہے تو توجہ کری کہ اگر پڑھے فاتحہ اخرى بے شک پڑھنا فاتحہ کا اخرى یعن میں مشروع ہے کہ کوئی نہیں، پس اگر پڑھا اس نے فاتحہ کو ایک مرتبہ تو واقعہ ہوگی وہ کس سے، یہ تیسری چوتھی میں جو فاتحہ پڑھے گا تو کیڑی بنے گی انہاں میں جڑی پڑھنی سی ہوئے، اس لیے کہ وہ اقوا ہے، کیوں بوجہ ہونے اس کے اپنے محل میں، کیونکہ تیسری چوتھی فاتحہ دا محل ہے صرف فاتحہ دا، اور اگر تکرار کرتا ہے وہ کس کا بھی پچھلی صورت پڑھنی سی ان دی وجہ تو نال فاتحہ پڑھے تو تکرار کرے تو ایک باری فاتحہ تے صورت پڑھے پھر ایک باری ایسا صورت پڑھے جڑی ایتھے پڑھنی سی، اگر اس طرح کیا کرے تکرار کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح تکرار کرے تو یہ خلاف ہے مشروع کے، یہ خلاف ہے مشروع کی، کیونکہ فاتحہ کے کسی رکعت میں تکرار کوئی نہیں،
برخلاف صورت کے، برخلاف صورت کے، کیونکہ شفع ثانی نہیں محل کس کا، صورت کا اداءً، یہ تو اس کا محل نہیں ہے، جی تو پس جائز ہے یہ کہ واقعہ ہو قضاءً، کیونکہ وہ محل ہے کس کا، قضاء کا، لہذا صورت پڑھ سکتا ہے۔ تو پھر نال فاتحہ وہی پڑھنی جڑی اتنے پڑھنی ہے تو اچھی پڑھ دے نال، تاکہ بھی دونوں ایک جیاں ہو جان گے۔ اور ایک فتویٰ آ گئی۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے 3 روایتیں ہیں اس مسئلے وچ۔ ایک روایت میں دونوں کو آہستہ پڑھے گا، کس کو، فاتحہ کو اور سورت کو، تیسری چ پڑھنی سو یا چوتھی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جہر سورت جہر کرے اور فاتحہ آہستہ پڑھے، یہ اختیار ہے کن کا، اسلام کا اور ایک روایت میں ہے کہ دونوں کو اونچا کرے، جہر کرے، یہ ایسا ہے جڑا متن جزی پڑھی ہے یہ کہ دونوں کو جہر کرے۔ جہر کرے، اور یہی ایسا ہے، سمجھے جی گل، اے پوری گل آ گئی جی۔ اچھا جی، قرات فرض کتنی ہے، اور قرات کا فرض قرات کا فرض ایک آیت ہے، کتنی ہے، ایک آیت، ایک آیت ہے، مطلقاً اگرچہ چھوٹی ہو، خواہ وہ ایک آیت فاتحہ سے ہو یا فاتحہ کے ایسے ہو کہیں سے بھی پڑھے گا تو فرض ادا ہو جائے گا۔ آیتن، آیت لغتاً علامت کو کہتے ہیں، عرفاً ایک حصہ قرآن کا، اس کو آیت کہتے ہیں۔ کہ کو نہیں پتہ، وَأَطْلَقَهَا، تو یہ کہا ہے کہ ایک آیت ہے، طویلہ کثیرہ کی قید نہیں لگائے متن میں، مطلق بیان کیا ہے ایک آیت کو، پس یہ شامل ہے کس کو، سیرہ کو بھی، اور یہی قول ہے کن کا، امام صاحب کا۔ اچھا کیوں قول ہے بھی فرض اتنی ہے، باوجہ مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ، پڑھو وہ جو آسان ہو قرآن سے، جی۔ تو اب ایک آیت جس نے پڑھی ہے چھوٹی بھی، وہ قرآن پڑھ رہا ہے جی، آگے سمجھے، مگر انما دون الآیت، اب ما تیسرا تو پھر ایک جملے کو بھی شامل ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ مگر جو آیت سے کم ہے وہ خارج ہے، وہ سب کے نزدیک خارج ہے، لہذا آیت کم از کم۔ یہ کن کا مذہب ہے، امام صاحب صاحبین نے فرمایا 3 چھوٹی آیتیں کم از کم، 3 چھوٹی آیتیں، ایک ہی ہے، ایک فرض ہے، ایک رات اینی فرض ہے، اس لیے کہ وہ جو پڑھنے والا ہے بما دونہا، 3 آیتوں سے کم جو پڑھتا ہے نا، اس کو نہیں شمار کیا جاتا عرف میں قرآن پڑھنے والا، برابر ہے کہ وہ 3 آیتیں فاتحہ سے ہوں یا ایک آیت طویلہ پڑھے، صاحبین فرماندے ہیں ایک لمبی یا چھوٹیاں ہون تے 3 تاں فرض پورا ہونا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا قرات الفاتحہ ہر رکعت میں، فرض ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا فاتحہ اور ضم سورت یہ دونوں فرض ہیں، اور یہ دھیان کریں جڑے امام صاحب دے نزدیک ہے نا بھی ایک آیت نال فرض پورا ہو جاندہ ہے، واپس چلو، اور یہ جب کہ پڑھے آیت کثیرہ وہ 3 کلمے ہوں یا 2 کلمے ہوں، کم از کم آیت 2 انی ہوئے، فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ یہ 3 کلمے نے، یا 2 کلمے، ثُمَّ نَظَرَ یہ بھی پوری آیت ہے جی، اور اگر پڑھی اس نے آیت یعنی 1 کلمے والی
جیسے مدہامتن یا ایک حرف جو کتابت کی صورت میں ایک حرف ہے، پڑھنے میں ایک نہیں ہے، لکھنے میں سواد نون کاف ایک ہیں، پڑھنے میں ایک نہیں، نون کتنے سواد قاف 3 ہے، اس لیے کہ صورت میں یہ ایک ہے۔ تو پس بے شک یہ آیات ہیں بعض قراء کے نزدیک، اصح یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک اگر صرف یہ پڑھا ہے تو کیے جائز نہیں ہے۔ لا یجوز ہے۔ اور مسئلہ نمبر، اور اگر پڑھی اس نے آیت طویلہ 2 رکعتوں میں، لمبی آیت ہے تو ادھی ادھی کر کے، جیسے آیت الکرسی اور جیسے آیت المداینہ، وہ کہڑی ہے ادھی ادھی پڑھیے تو کیا ہے نماز ہو جاندی ہے؟ اصح یہ ہے کہ انہو یجوز عندہ، امام صاحب کے نزدیک ہوگی جائز۔ اب فرض ہو گیا، بھئی فرض پورا ہو گیا، یہ مطلب ہے۔ اچھا جی واپس چلو۔ اور سنت قرات سفر میں فاتحہ کا پڑھنا اور جون سی صورت چاہے، شکر اللہ، بسم اللہ، سفر میں ہیں بیڑا پہ ہیں او بے خود رو فاتحہ۔ نہر الفائق میں فرمایا ہے اگر مصنف یوں کہتے نا، دیکھو نا گرفت ہو جاتی نا متنا ہوتے جی، کہ اگر مصنف یوں کہتے نا اور سنت قرات سفر میں بعد فاتحہ کے جون سی صورت چاہے، بعد فاتحہ کے جو تو لکانا اولا، کیونکہ یہ جڑا ہے نا قرات سنت سفر میں فاتحہ ہے اور جون سی صورت چاہے، یہاں سے یہ وہم پڑتا ہے کہ فاتحہ کا پڑھنا بھی سنت ہے۔ جی میں کہتا ہوں کہ اگر اس طرح عبارت ہو جائے، فتح المعین کہہ رہے ہیں جو شرح نا اچھا اگو تو یہ تو نہر الفائق ہو گیا نا، یہ تو عبارت نقل کی نا انہوں دی، اے جنہیں نقل کی نا فتح والے اگو او کہہ رہے ہیں نا، کہ میں کہتا ہوں ابہام اب بھی باقی ہے اگر عبارت یوں ہو نا، کیونکہ اس پر کے ذکر کیا انہوں نے، اس کو وہ وہم دیتا ہے کیا، او ایا صورت نشا کہ پڑھنا ایا صورت نشا سنت ہے، حالانکہ فاتحہ کے ساتھ صورت ملانی واجب ہے، سنت نہیں ہے نا جی۔ اور ممکن ہے یہ کہ جواب دیا جائے کہ یہ سارا کام کٹھا جڑا ہے سنت ہے، محکوم علیہ بسنیت، اے جڑا سن بے اے کام سنت ہے، اے مجموع نہ کہ جمیع کی، مجموع سنت ہے، جمیع سنت ہے۔ مجموع دا مطلب ہے مجموع میں اصل مجموع تو جمیع میں نہیں وکھرے وکھرے، کلی فاتحہ بھی واجب ہے، کلی صورت بھی کلی صورت نال ملانی واجب ہے جی۔ اے جسلے فاتحہ تے صورت پڑھیے نا، فاتحہ تے صورت پڑھیے نا، انہاں دے ضمن وچ فرض بھی آندا ہے، واجب بھی آندا ہے، اس مجموعے دے ضمن وچ سنت بھی آندی، اے مطلب جی سنیں کہ سنت من اصل لا نہ کہ من اصل جمیع بھی کلے کلے بھی، فاتحہ بھی سنت ہے تو صورت بھی نہیں ہے گا جی۔ انہاں دوواں دے وچ اتنے کم مطلق قرات بھی آندی ہے، دوویں واجب بھی آندے نے تے سنت بھی آندی ہے جی بھی اے جواب دیتا ہے بھی انج ہو سکتا ہے جی، بھی توجیہ کی تھی جی بزرگاں دی گل دی جی۔ اچھا گا ٹور جی وَأَيَّ سُورَةٍ شَاءَ جون سی بھی پاویں کل شریف پڑھ لوے، انا تو ہے نا کل کوثر پڑھ لوے، بھی ایتھے کیوں
اس لیے کہ سفر کا مبنا کس پر ہے؟ تخفیف پر ہے۔ اور 4 رکعتاں دیاں 2 سنتاں چھوڑنے دی اجازت، اس لیے سورت چھوٹی پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہ جب کہ ہو عجلہ من السیر پر، سفر جاری ہے، سفر تے جی حضرت راتی اتھے مریداں دے گھر آرام فرمان لگ پے نے، ہن پوری ہن ذرا سکون نال پڑھن، وگرنہ پس پڑھے فجر اور ظہر میں بروج کی مثل، اور عصر اور عشاء میں سے کم، اور مغرب میں قصار جدن۔ یہ تو پتر ہوں تاں ہے بھی حافظاں دی منزل پکی ہوئے تے جڑے ناظر خان نے وہ بھی یہ صورتاں کم از کم سنت سمجھ کے پکان تے تاں ہی ہیں۔ تو جدو ساڈا سارا معیار کل شریف کو بس آ گیا 3 واری پڑھیا پورے قرآن شریف دا ثواب ہے، ختمہ تے بھی کم چل جاندہ ہے، تو بس پھر اتھے رہنے آگا پیچھے تے پھر یاد کرنا کوئی نہیں جی۔ وَفِي الْحَضَرِ، اور سنت قرات حضر میں جب سفر نہ ہو تو طوال مفصل اگر ہو فجر یا ظہر، اور اوساط مفصل اگر ہو عصر یا عشاء، اور قصار مفصل اگر ہو مغرب۔ مکھ سندہ پہ ہیں۔ اور طوال مفصل ظاہر اس کا استغراق ہے، مراد قرات بظاہر بھی سارے طوال مفصل پڑھے، الف لام ہے، لیکن مراد ہے پڑھنا اثنتین تامتین من الصور طویلہ کا، اس قسم سے فاتحہ کے ساتھ، فاتحہ نال اے سورت پوری پڑھے۔ ہوئے ہوئے طوال جم پہ کسر تا جمع طویل، مفصل یہ قرآن پاک دا 7واں حصہ جڑا ہے نا انہوں اتھوں مفصل شروع ہوندہ ہے، کتھوں 7واں حصہ، کنے سپارے نے کول بلے ایتاں دے اعتبار نال 7واں حصہ نام رکھا گیا ہے اتھوں، اس کا ان دا مفصل نہ کیوں ہے؟ لے کسرت فصول ہی، اگر ایتاں چھوٹیاں ہوندے نے وچ وقف زیادہ ہوندے نے تاں مفصل او سنے ہی تاں مفصل دا مطلب ہے بھی فصل بھی فصل زیادہ نے ان اگلے صورتیں کہ کوئی نہیں، وہ جس طرح پہلے سپارہ جائے وڈیاں اس طرح دگے نہیں نا، چھوٹیاں نا بھلا ہوئے۔ اچھا ہے شروع کتھوں ہوندیاں نے؟ طوال مفصل کتھوں شروع کر کے تے قرآن پاک دے آخر تک، تے پھر وچ 3 حصے اے مفصل نے، اے طوال نے، اے اوساط نے، تے اے قصار نے۔ لیکن بے مفصل ساریاں چھوٹیاں ایتاں والیاں کتھوں شمار کردے نے فقہا؟ پھر انہاں وچ 3 حصے کرنے نے کیڑے؟ طوال، اوساط، قصار۔ اچھا جی، تو وہ سورہ محمد سے قرآن کے آخر تک ان کا نام ہے کیا؟ مفصل۔ بعد نے کہا سورہ فتح سے آخر تک، محمد تو اگے ہوندی فتح، اور بعد نے کہا قاف سے آخر تک، یہ ساری کاف کڑے سپارے جے ہیں یہ 3 نے نا، سورہ محمد، یہ کٹھیاں نے نا، وچ حجرات ہے نا۔ بے ابتدا کتھوں ہیں؟ ابتدا بے ابتدا یا سورہ محمد تو ہے، یا سورہ فتح ہے، یا سورہ قاف ہے، پھر اگے آخر تک اس حصے سارے دا نام کی ہے؟ مفصل ہے۔ ایتاں دے اعتبار نال 7واں حصہ ہے جی، وہ 7 منزلہ نہیں ہے گیا، پیچھے سارا کچھ کٹ کے بخایا سی جی، پل پل گئے۔ اچھا ہن انہاں وچ جڑا ہے نا کچھ نے طوال، کچھ نے اوساط تے کچھ نے قصار، اے شاباش ہے۔ طوال اس سے کس سے؟ مفصل سے، او مڈوں، یا حجرات سے،
جی اتوں شروع کرنا ہے محمد تو یا فتح تو یا حجرات بھی ہے حجرات بھی او من الحجرات یا کاف تو اتوں لے کے الی آخر البروج یہ سارا کی ہے یہ طوال ہے جی بھی اتوں بھائی دو صورتاں کیڑی نماز فجر ہوے یا زور ہوے ایک پوری صورت ایک رکعت تے دوجی پوری صورت دوجی رکعت اے مقتدیاں نوں بھی مسئلے پتہ ہون تے پڑھان والے نوں بھی صورتاں زبانی یاد ہون تے پھر ہے نا جی تے کم از کم مطلب سب تو پہلا میں مجرم بھی 26 سپارے تو اگاں تے کم از کم قرآن شریف یاد ہونا چاہیے نا تے تاں ہی تے اے مولوی جی اے طوال تے اوساط تے کسار بن سکدا ہے جی بھی 26 تو اگے محمد تو لے کے آخر تک یاد ہوئے تو تاں ہی ہے نا اے شاباش جی اچھا جی اتوں یہ گل سمجھ آئی کہ بھی اس پاسے حفظ شروع کراؤ نا 3 سپارہ وہ پٹھا نہیں بھی پہلے سورہ ناس پھر فلق انج الٹ نہیں اما یتساءلون تو شروع کرا دیو یا مثلاً بدعا تو شروع کرا کے پہلے اونیاں یاد کرا لو پھر اتوں شروع کرا دو اس طرح تو جے کم از کم نسے وچ کوئی 2-2.5 سپارے تو یاد ہو ہی جان جی چلو کچھ ہی صورتاں یاد کر لیے کہ نماز کم از کم آپ پڑھیا کریے جس لئے اپنا ماحول ہوئے طالب علم انہوں نے پتہ ہوئے تو جماعت کرائی تے صورتاں پڑھیاں کدی کدائی تے پڑھ لیاں جی اللہ اکبر بسم اللہ جڑی قوم قرآن شریف جتھے نہ پورا سنانا ہوئے تو پھر سپیٹ ہوندی نہ ہوئے تو سورہ یاسین یا سورہ ملک یا سورہ رحمان 20 رکعتاں پوریاں کرنیاں ہون تو پھر اتنے کنا پڑھنا ہے پھر کیا بات ہے یار ساڈی کیا بات ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی رمضان دا اساں او درگت بنائیے کہ جیڑے ساڈے گھراں چ نیلے کسے نہ کم دے نہ انکڑے کو 2-4 صورتاں یاد اسی انہاں نوں بھی کسے نہ کسے تھاں تے فٹ کر دینے ہیں بس چلو کوئی 25,000 لے لین گے نا جی حالانکہ اس ٹائم بندہ ٹکر مار کے مر جائے کہ میں کس بندے نوں اتنے عظیم مہینے وچ مسلے تے کھڑا کرن لگا جنوں مسئلے نہیں آوندے 2 صورتاں صحیح نہیں آوندیاں میں کرن کی لگا واں لیکن اسی سارے نکمے ہاں کہ اسی اس وقت کوشش کردے ہیں جیڑا کو پتر پتریجا تھوڑا بہت ہے نا تن دے انہوں کسی مسیتے کم از کم کو 15-20 ہزار تے لے ہی آوے گا نا جی لیکن بیٹا یہ ہاں سمجھنے واسطے بھی اندر کوئی ہاتھ چاہیے ہے جی تو جی وہ گل جو ہونی قرآن شریف پڑھے ہے کہ جو کھاتا ہی بند ہے تیرا ہاں کدھر جانا ہے ہمیں وہ توڑ دیا جان گیا بس الٹا غصہ چڑھتا جائے گا اور کہ سارے مفصل اور وہ لم یکن سے لے کر آخر قرآن تک مسئلہ جی اور قرات لمبی کی جائے فجر کی اولا میں فقط باقی ہر وچ دو میں رکعتاں برابر ہون دو میں رکعتاں وہ سنا تحفظ تو بکھرا ہے وے اس تو علاوہ برابر لیکن فجر دی پہلی کی ہوئے لمبی ہوئے جی او ویکھو نظر آ رہے ہیں یعنی اطالت القرات رکعت اولا میں ثانیہ پر کیڑی نماز یہ مسنون ہے کیا تم کتاب ایک ہی رکھنا اور باقی نمازوں میں بھی اسی طرح ہے اندہ محمد اچھا جی اندہ محمد جو ہے وہ ساری نمازوں میں پہلی رکعت کیا ہونی چاہیے دوسری سے وفی ساری صلوات کذالک اور معراج میں ہے کہ اسی پر فتویٰ ہے کس پر پہلی تھوڑی جی لمبی ہو گئی جی
اور وقولہ احب جی امام محمد صاحب دا قول جڑا نا اتھے بھی احب بھی میرے نزدیک اے احب تو لہذا بے تا کہنے بے ستھے فتوی ہے جی اور عندہما لا تطالو شیخین کے نزدیک فجر کے علاوہ باقی میں پہلی رکعت لمبی پھر بس وہ پیچھے دلیلاں پڑھیاں جب بھی صبح لوگ کی ستے ہوندے نظر لمبی بھی لوگ پہنچ جان تے باقی بھی چونکہ مسئلہ نہیں ہے گا سارا کچھ گزریا جڑا گزر گیا وہ نہیں بھی گزر ہی گیا وہ بھی فقہ ہے وہ بالکل قسم پکی گل البی کبیر اللہ دی قسم پکی ٹھکی فقہ ہے یہ نہیں بھی جس اگلی کتاب جانی تو کچی جی ہو جانی ہے جی ہدایت جانے تو ساریاں کچیاں ہو جانیاں نے جی یہ اومی پکے ٹھکے فتوے نے بالکل کسی بھی کتاب وچ مسئلہ ہے تو پکا پکا ٹھکا ہے وہ دین ہے دین بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی تطویل کنج دی ہونی چاہیے اے جی فجر وچ کرنی ہے تین دا محمد ساریاں نمازاں وچ پھر معتبر تطویل ایتوں کے اعتبار سے ہے جب کہ ہو اس کے درمیان کے پڑھا گیا اولا میں اور اس کے درمیان جو پڑھا گیا ثانیہ میں تفاوت ایتوں کے اعتبار سے بے ایتاں برابر برابر نے تو ہن تطویل ایتاں دے اعتبار نال کرنی پہلی وچ ایتاں چوکھیاں تے دوسری وچ اس تو تھوڑیاں اور بہرحال جب ہو آیتوں کے درمیان تفاوت لمبا ہونا اور چھوٹا ہونا بعض آیتاں لمبیاں نے تے بعض جتوں پڑھ رہے ہیں تو پس معتبر تفاوت ہے کلمات اور حروف کے اعتبار سے کلمات اور اب یہ اعتبار کرنا کہ پہلی بچ جڑا ہے نا بھی کلمات حروف چوکھے ہون با نسبت دوسری دے وہ سنے ہی او یا قرآن پاک تے لینا نہیں لکھیاں انہاں بندہ لینا تو حساب لا سکتا ہے بھی پہلی رکعت وچ بھی 10 لینا پڑھیاں تے دوجی وچ بھی 8 پڑھیاں تے فرق پہ گیا کہ کوئی نہیں او بھلا ہوئے اور مناسب ہے یہ کہ ہو تفاوت بے قدر سولس و سولسین فجر دی نماز سولس تے مناسب یہ ہے سولسان اولا میں اور سولس ثانیہ میں جی بے پہلی رکعت مثلا 20 آیتاں تے دوسری وچ 10 اور یہ بیان ہے کہ اس کا مستحب یہ ہے بہرحال بیان حکم کا پس تفاوت اگرچہ فاحش ہو جائے لا باس بہ پہلی وچ 50 آیتاں تے دوسری وچ 3 آیتاں تے تاوی نماز ٹھیک ہے یعنی مستحب ہوئے لیکن ایک کہ بھی بیان حکم بھی نماز ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اور اطالہ ثانیہ کا اولا پر دوسری رکعت لمبی کر دینی کندے ہوتے ہیں تو کرا ہو اجمان اے مکرو تنزیہ پہ لیکن اے مکرو تنزیہ ان کے غیر میں کے وارد ہے ان کے ساتھ سنت جتھے سونے پڑھی ہے نا بھی پہلی رکعت چھوٹی سورت دوسری چ وڈی اوتھے مکرو تنزیہ نہیں اوتھے اوویں سنت ہے اوتھے اونا تو علاوہ دوسری کدے پڑھیے ویسے اس تو علاوہ دوسری لمبی ہو جائے تا مکرو تنزیہ ہے جی انہوں دی مثال دیں دے جیسا کہ اخراج شیخان کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے جمعہ کی پہلی اور عید کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری میں غاشیہ یہ جو غاشیہ قرآن پاک کھول کے دیکھ لو یہ لمبی ہے پہلی سے 3 آیتوں سے اکثر کے ساتھ پیچھے بھی بخائی سے ایک باری بس مک کی گل اور مکروہ ہے تفاوت 3 آیتوں کے ساتھ دوسری وڈی ہوگی پہلی نالوں کنیاں آیتاں ہن مکروہ تنزیہ ہے بہرحال ایک آیت یا 2 آیتیں اگر دوسری بڑی ہوگی کس پر تو فلا یکرہ مکروہ تنزیہ کوئی نہیں ہے
ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਜਵਾਨ ਜੇ, ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ, ਕੁਤਰੀਆਂ ਸਪਾਰਾ ਪਕਾ ਲਵੋ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਪਕਾ ਲਵੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ। ਤੈयब तुम्हें अपने इस महल्ले ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ, ਤਰੀਆਂ ਸਪਾਰਾ ਪਕਾ ਲਵੋ, ਨਮਾਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਸੌਖੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਅਦ ਜੂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਕ ਵੱਢਣੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਉਸ ਵਕਤ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਯਾਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ اور نہیں متعین کوئی شے قرآن سے نماز کے لیے، بھئی خاص کر کے اس نماز اے صورتاں پڑھنیاں نے اور نہیں پڑھنیاں، یہ گل متعین کوئی نہیں سمجھا جی۔ اور ویکھو علی سبیل الفرض، بھی اے ہی پڑھنا فرض ہے اور نہیں پڑھنا، یہ اس طرح کوئی بھی پورے قرآن سے متعین نہیں ہے، بلکہ فاتحہ کی تعیین علی وجہ الفرض نہیں ہے، سنیں، اور مکروہ ہے تعیین کرنی بھی میں ای پڑھنا ہے مطلقاً، او بریکٹ تو باہر بل صلاۃن مطلقاً، متعین کوئی نہیں، برابر ہے کہ ہو کیڑی جمعے کی یا نہ، سرکار نے پڑھی ہیں تو وہ ان کو فرض کرنا کہ یہی پڑھنی، باقی ٹھیک ہی نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ یعنی مکروہ ہے، توجہ کرے جب، یعنی مکروہ ہے متعین کرنا صورت کا بعض صورتاً لبعض من الصلوات، کہ فلانی نماز وچ ہے صورت پڑھنی اور کو نہیں پڑھنی، یا لکل، یا ساریاں نمازاں وچ ہے صورت پڑھنی ہے۔ مراد فاتحہ کے سوا، مراد فاتحہ کے سوا ہے، کیونکہ وہ تو پڑھنی ہے، اور اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ نہیں خلاف ہمارے درمیان اور کس کے درمیان، فاتحہ کی تعیین میں اختلاف نہیں، اس کے علاوہ ہے بعض خلاف فی جہت تعیین ہے کہ ان کے نزدیک فاتحہ پڑھنی ہے بطور فرض، اور ہمارے نزدیک، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے مستحب ہے، فرض نہیں مستحب ہے، یہ کہ پکڑے سورت سجدہ اور سورہ دہر جمعے والے دن فجر کی نماز میں یہ پڑھے، جی سونے پڑھیا نے۔ اچھا جی، اور مکروہ ہے متعین کرنا جب کہ معین کرے اور ملازمت کرے اسی پر، لازمہ علیہا، بھی ایو ہی پڑھنی ہے، اور اگر پڑھے اس صورت کو احیاناً تو پھر بعض نے کہا کہ ملازمہ بھی تب مکروہ ہے جب کہ نہ اعتقاد کرے اس کے غیر کے جواز کا، بھی غیر جڑی ہے نا، بھی اس کے غیر کے جواز کا جائز نہیں، بہرحال جب اعتقاد کرے جواز بے غیر ہی کا، اور معاذ پڑھتا یہ صورت ہے اس لیے کہ وہ صورت آسان ہے اس پر، تو مکروہ نہیں ہے۔ اسی جڑے ٹلے ٹلے ہوندے جڑے آخری گل ہوندی نا، ہن کون گزارا ہو جائے گا، اوتھے آن کھلونے سب تو آخری مسئلہ کیڑا ہے، کمزور قوم اس کو اپناتی ہے۔ اچھا جی، اور حق یہ ہے کہ مداومت مطلقاً کیا ہے، برابر ہے کہ دیکھے ہو کو اس کو حتماً یا ایکو صورت مسلسل پڑھ دے تو کی ہے، کیونکہ دلیل کراہت اور وہ ایہام تفضیل موجود ہے، سنا جی، اور دلیل کا مقتضا کیا ہے، عدم مداومت ہے، نہ کہ ہاں، بلکہ مستحب ہے پڑھنا اس کا، اور اسی طرح فرمایا علماء نے کہ سنت یہ کہ پڑھے فجر کی 2 رکعتوں میں، سنتا سنت یہ کہ پڑھا جائے فجر کی 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور یعنی یہ سونا پڑھے ہے، یعنی یہ لازم کرنا تے نہ پڑھنی ہے، انج نہیں کدی ہور بھی پڑھ لیا جائے، یہ ہن جڑا بطور وظیفہ دسدے نے لوکی
ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਕਦੇ ਫਲਾਣੀਆਂ ਸੁਣਤਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਦੰਦ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਝੂਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੱਚੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਹਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਏ ਕਾਸ਼ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਓਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ। ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਣਨਗੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर रहमानिर रहीम। आए है ये मेरी बातें सुनकर कौन बर्दाश्त कर सकता है? कौन मुझे गुस्ताख़ आज़म कहने से महफूज करेगा जी? बहुत बड़ा मुजरम हूँ मैं, क्योंकि ये बातें जो लिखी हैं ये बता रहा हूँ, बहुत बड़ा मुजरम हूँ इनके सामने। ये जो आज की हज़रतियत है इसके सामने तो बहुत बड़ा मुजरम हूँ। और ना किरात करे मुक्तदी बल्कि सुने और चुप रहे, बल्कि सुने और चुप रहे जी। अच्छा जी, और देखो या कराओ मोबला या कराओ, अगरचे सिर्री नमाज में यानी जोर असर होवे तावी पीछे फातिहा भी नहीं पढ़नी। अगर पढ़ा उसने तो क्या है ये कोरे हाँ, मकरू तहरीमी हमारे नज़दीक वाजिब का खिलाफ कर रहा है। बल्कि सुने और खामोश रहे लिक़ौलिही ताला वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू वअन्सितू। और अक्सर अहले तफसीर इस पर हैं कि ये खिताब है किन को कि मुक्तदी चुप रहना। और इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने फरमाया कि किरात करे किस में? ज़ोर असर में, ना कि इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं फातिहा पढ़े कुल में। उनकी दलील लिक़ौली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला सलात इल्ला बे। हमारी दलील ये आयत जो अभी पढ़ी है और दूसरी हदीस है जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कि जब इमाम किरात करे तो तुम क्या करो? चुप करो। बस वो जो हदाया शरीफ में है आ एक जुमला उत्थे है तो वेखो ना 10 दिन दूजियां किताबां उत्थे लिखे है कि मुस्तहसन है किरातुल फातिहा सिरिया में एहतियातन। उसमें जो रवायत की गई है इमाम मोहम्मद से ये माफिल हिदाया ज़ईफ़ है। क्या है? ये ज़ईफ़ है भी, इस पर ये फतवा नहीं है जी। क्योंकि तो है ना हर किताब भी इंदे विच भी बाकी किताबां विच भी गैर मुफ्ताबे जिहड़ी चीज़ां ने जी। अच्छा जी, और मशहूर मिन मज़हब अइम्मतिना व मशाइखना ये है कि किरात पीछे करनी क्या है? बावजह उसके जो आया है इसमें तशद्दुद से सहाबा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से बामुताबिक उसके जिसको निकाला इमाम मोहम्मद ने मुअत्ता शरीफ में और इमाम तहावी ने शरह मान अल असार उन्दा तावी शरीफ ही है। उत्थे बड़ी हदीसा मौजूद ने बिसाबा पाक सख्ती की थी, इस उत्ते बड़ी शिद्दत की थी, खबरदार को पीछे पड़े जी। फिर वजूब इस्तेमाल तो सुना जब जेड़ा सुनना वाजिब है ना, वजूब इस्तेमाल नहीं मुख्तस कौन मुक्तदी, और ना ही होना पढ़ने वाले का कौन भी पढ़ने वाला इमाम होवे तो पिछे मुक्तदी होवे तो ता ए भी चुप करके सुने। इसलिए कि एतबार किसका होता है? ना कि इन फिर एक बार आखी एक बार फिर आखी और इमाम हुक्म दिया गया है उसके चुप करने के साथ उससे जो सिवाय किसके
ہینا قرات ہی، جس وقت وہ اپنی قرات کر رہا ہے، وہ اور نہیں کچھ ہے پڑھ سکتا جو قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اور مقتدی حکم دیا گیا قرآن سننے کا اور خاموشی کا، برابر ہے کہ نماز سریہ ہو یا جہریہ ہو، یا جاہریہ ہو۔ مستخلص کے اندر یہ ہے کہ فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ پڑھے فاتحہ شریف، پڑھے فاتحہ شریف، اس لیے کہ فاتحہ رکن ہے ارکان سے جی، پس شریک ہیں وہ دونوں یعنی۔ امام اور معموم اس میں، اور ہماری دلیل قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ وہ شخص کے جس کے لیے کون ہو، امام ہو، پس امام کی قرات اس کی، اور اسی پر اجماع صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا۔ اور فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نے پڑھا امام کے پیچھے پس تحقیق اس نے فطرت کے خلاف کیا ہے، فطرت سے چوک گیا، فطرت سے چوک گیا۔ اچھا جی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص و جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ من قرأ خلف الامام فلا صلاۃ لہ۔ واپس چلو، اے مقتدی جڑا ہے نا چپ کرے، اگرچہ واپس چلو، اگرچہ پڑھے امام آیت ترغیب یا آیت ترہیب، پھر بھی مقتدی چپ کر کے چپ رہے جی۔ سنیں بھی آیت ترغیب تے جنت دا سوال کرے، آیت ترہیب تے جہنم کو پناہ منگے، بول کے اس دی اجازت نہیں۔ نفلاں وچ ہے کلا ہوے تو پڑھیا جے مسئلے پیچھے بھی تک بھی آ جان گے، یا خطبہ دے رہا ہے خطیب تو اس میں اس نے پڑھا ہے تب بھی وہ خطبہ کیا ہے چپ کر کے سننا ہے، یا درود شریف یا صلات پڑھی ہے امام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کس میں خطبے میں، تو مقتدی جننا سننے والا کیا کرے، چپ کر کے خطبہ سنے۔ دور والا مثل قریب کے ہے، ایتھے پاویں آواز آوے تے پاویں نہ آگے، جتھے چپ کرنا اتھے چپ ہی کرنی ہے جی جی، یہ نہیں کہ پیچھے اپنا کام شروع کر دینا ہے جی۔ ہن دھیان کر یار، او وین قارا یعنی سنے مقتدی اگرچہ پڑھے امام کی شے آیت ترغیب ثواب اللہ، بے ثواب دی آتا، یا ترہیب یعنی جس میں اللہ کا عذاب ہے جی، تو نہ سوال کرے ترغیب میں کس کا، اور نہ تعوذ کرے نار سے ترہیب کی ہے تم، اے مطلب ہے جی۔ او تے یا خطیب ہے تب بھی چپ کر کے خطبہ سنیں، او صلی یعنی خطیب اے فی الخطبہ، تو خطبہ دیندوں کیوں ہوندا ہے، یا درود شریف پڑھے خطبے میں، سنیں جی، پھر بھی چپ کر کے سنیں، کی کرے، مگر یہ کہ پڑھے خطیب آیت یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پس پڑھے سامنے اپنے جی میں، اس آیت اتے اپنے پڑھے جی جی، اے جنہوں نے پتہ نہیں کتوں پکایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو ختم حق نبی سارے پڑھ دینے، یہ مطلب بھی یہ بھی کتوں ثابت ہے، وہ سرکار تے حق ہی نے، لیکن بھی ایتھے پہنچ کے پڑھنا ہے۔ تے جمعے دے وچ بھی جدوں ایت پڑھی دی تے جڑے میرے یار فٹ ہوئے انہوں نال بولدے حق نبی، انہوں 50 واری سمجھاؤ نا بھی نہیں خطبہ چپ کر کے سننا ہے، سوال ہی نہیں پیدا جی۔ بنائی ایل بعید وہ جو نہیں سن رہا کیا، خطبہ، یہ مثل قریب کے ہے، کس میں، فی افتراض الانصات لکھا ہے بین استور، چپ کرنے والے فرض ہے اندے نال برابر ہے جی، اندے نال بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، باب الامامت، امامت کا باب، توجہ جی، باب الامامت لہا شروط، امامت کے لیے شرطیں، بلوغ، جی، وہ فرضاں دی گل پہ چل دی ہے، بلوغ، اسلام،
अकल ते ज़कूरत मुज़क्कर होना, ते उतना हिफ्ज़ मिनल कुरान जिससे नमाज जायज़ हो जाती है। और ये कि इमाम सही हो, उसमें उज़र कोई ना हो, नहीं तो सही दी नमाज पिछे को नहीं होनी। वो तो बखरे मसले माजूर पिछे माजूर तो होर बाद दी गल्लां ने ना। ए पहली सीट जिहड़ी है जी अज एक मसला बड़ा अहम आया जे। इमामत दो किस्म होती है, इमामत सुगरा ते इमामत पस कुबरा। ओ सारे मुसलमानों का वड्डा इमाम। पस कुबरा मुस्तहिक होता है इस्तिकाक है तसर्रुफ़ आम का, कि पूरे मुसलमानों पर उसको तसर्रुफ़ हो जी। मसला समझो। और इमाम का मुकर्रर करना इमामत कुबरा के लिए ये अहम वाजिबात से है। किससे है? किससे? बस इसीलिए मुकद्दम किया उन्होंने नस्ब इमाम को साहिबुल मोजज़ात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दफन पर। पहले बैत की थी किन्ना दी, बाद उन्होंने दे हुक्म नाल सारा काम होए। इन्ना अहम है जी। और शर्त है होना इमामत कुबरा वाले का हुर, मुस्लिम, मुज़क्कर, आकिल, बालिग, कादिर, यानी वो हुक्म नाफिज कर सकता होवे। इंजना भी चाचे री सामने आ तो चलो जी कोई गल नहीं, दुश्मन आ तो फड़ लवो जी। और मकरू है फासिक की तकलीद। मकरू है फासिक की तकलीद भी अगर थोड़ा इमाम फासिक है ना तो उनकी तकलीद है। और माजूल हो जाता है इमाम फिस्क के सबब से। जिसे लोग गुनाह कबीरा करने लग पवे ना, वो शरण खुद माजूल है। शरण माजूल है, वो इमामत कुबरा दा हकदार नहीं है। नहीं समझ आ रही? माजूल किया जाए ना ना, वो जालो बिही माजूल हो जाता है बिही फिसक के सबब से जी। जी मर्ज कह रहा हूँ सुनो मनो कि जब वो गुनाह कबीरा करे ना तो वो माजूल हो जाता है। ये उतों लैके थले काजी तक यो हुक्म है कि जेड़ा गुनाह कबीरा करदा है, जेड़ा शरी ओहदा सी उहदे कोलों खुद ब खुद उन्हें माजूल करने की जरूरत नहीं, खुद माजूल है। हुण अगर वो बैठा है तो वह हुण जालिम ते जाबिर है जी। और अगला मसला, और माजूल हो जाता है उस शय के तारी होने के साथ के फौत हो जाता है मकसूद। जिस शय नाल मकसूद फौत हो गए ना, अगर इमाम पर वो चीज़ तारी होगी तो वो खुद ब खुद क्या हो गया, मसलन मुर्तद हो गया है, उसको जुनून मुतबिक लंबा जुनून हो गया है, और वो किसी और जगह कैदी हो गया है। जंग लगी सी तो उन्हें साढ़े इमाम नूं कैदी कर लिया, तो उतों अजे जड़ा ना उम्मीद को नहीं खलासी दी भी असी ढिले हो गए तो उन्होंने को भी दोबारा हमला करके वापस लईए, लिहाजा वो माजूल है, हुण नवा इमाम कायम करो। और नबीना होना और मरज़, वो मरज़ जो उलूम को भुला देती है। ज़ाहिर इन्हें शरीयत के मुताबिक निज़ाम चलाना है जी। और पिछे शर्तां विच आलिम तां ने आख्या भी वो तो बुनियादी चीज़ है, वो तो बुनियादी चीज़ है जी नमाज दे विच भी जी। और खलअहु नफ्सहु अनिल इमामत लिअज्ज़िही, अगर वो इमामत से आजिज़ आ जाए ना तो ख़ुद अपने आप को अलहदा कर दे जी, मैं जी नहीं करता, कोई और बंदा मुकर्रर करो। और ये हो गई बड़ी खिलाफत कुबरा पुत्र जी, बड़े मकायद जैसे बड़ी बहस है। और इमामत सुगरा क्या है? रबते सलातुल मुक्तदी बिसलातिल इमाम, मुक्तदी दा अपनी नमाज नूं इमाम दी नमाज दे नाल बनना। एक या इत्तिबा करनी मुसल्ली की किसी जुज़ में इमाम की नमाज से, भी आखिर दे आके मिलया
بس امام وہ مطبوع ہے. بس ایک ہی تابع وے. اچھا جماعت نال نماز دی حکمت کی ہے تو ایک امام بڑا ہونا چاہیے اور حکمت اس میں قیام ہے نظام الفت کا کن کے درمیان تاکہ انہیں محبت والا نظام چلتا رہے اور سارے وسیطے ہون نماز جماعت نال پڑھن ایک دوجے نوں ویکھن حال وال پوچھن وہ مسیطے بہ کے نہیں ہوں باہر بھئی ویکھن ایک دوجے نوں پتہ لگے جی نظام ٹھیک رہے. اسی لیے تو جماعت مشروع ہے کس میں محلوں کے مساجد میں بھی سارے محلیاں دی مسجداں جنم جماعتاں ہونیاں چاہیے نا جی. امام مدرسیاں کو لے لو جنہاں نوں کوئی شہر ہوندی ہوے تاکہ حاصل ہو جائے تعاہد باللقاء فی الاوقات کہ 5 وقتاں چ ملاقاتاں آپس وچ ہون جی اور تاکہ حاصل کرے عالم جاہل سے نماز کو. الٹ ہو گئے اللہ تاکہ سیکھے جاہل عالم سے نماز. یہ تا سیکھنی جی اتنے حضرت طرح مسلے تے بہ کے تے کوئی جڑا نا تہاڈے گھر ختم تک کنے بجے ٹائم ہے تو میں پہنچ جاواں گا یہ نہ پوچھے اتنے مسئلے دسدا ہوے جی کی دسدا ہوے مسئلے دسدا ہوے گا تو تاں ہی جاہل نے اتوں عالم کولوں مسئلے سیکھنے نے جی. حضور یہ امامت وچ داخل ہے کہ انہاں غریباں نوں نماز دے مسئلے دسنے جی. چلو جی او چودھری بھی امام نے ہون کیا بات ہے جی. ایتھے بیماری پیندی سی بھی پڑھنے کو جان جاندی سی اوتھے ہن کتبے جمع ہونے نے جی. کسی نے مینوں لے چلو زیارت کراؤ انہاں دی بھی ہن تسی فٹ ہو گئے ہو ہن ساری عمر روٹی مسیتوں کمانی ہے. جس ٹائم میں آخیا بھی 2 لفظ پڑھ لو اس ٹائم بیماری بنتی ہے تو چھڈ کے تو روٹی مسیتوں کمانی. یہ گلاں کٹن والیاں نہیں پتر رکھن والیاں نے جی بھی کسی کو کھانے چ پی جائیں جی بھی طالب علماں نوں بیماری بھی نسو نس کے تو مرو جا کے تو کوئی ہور کام کرو نا. جدوں تساں دین پڑھنا چنگا نہیں لگتا تو پھر کام کوئی اور کرو پھر جا کے ورنا مسیتے روٹی اتوں کمانی. وہ ظالموں کتنا وڈا ظلم ہے روٹی کمانی مسیتوں تے دین نہیں پڑھنا اس تو بڑا بھی کوئی ظالم ہے. آئے میری توبہ. سنت چل جی جماعت سنت مؤکدہ ہے. جماعت دھیان کرو بھائی فی الصلوات الخمس 5 نمازاں میں جماعت کی ہے سنت مؤکدہ ہے اور وہ جو 5 نمازوں کے حکم میں ہیں جیسے تراویح اور وطر جو تراویح کے بعد ہے نفلوں کی جماعت نہیں وہ سنت موقدہ نے یعنی او برکڑ تو بعد سنت موقدہ ہے یعنی فرائض میں لیکن یہ ایسی موقدہ ہے جو شبیہ بالواجب ہے جو واجب کے قریب حتیٰ کہ دلیل پکڑی ہے جماعت کی ملازمت کے ساتھ وجود ایمان پر. کوئی بندہ باہروں آیا ساڈی مسیتے وہ 5 وقت نماز جماعت نال پڑھدا ہے تے سانوں اندے کولوں باقاعدہ پوچھنے دی لوڑ نہیں بھی تو مسلمان ہے کلمہ سڑا کیونکہ اوندا اے ملازمت کرنا دلیل ہے کہ بندہ ایماندار ہے جی. بعض نے کہا کہ جماعت کیا ہے بعض نے کہا کہ فرض ہے اور بعض نے کہا کہ اسی کے ساتھ قول کیا کہ انہوں نے امام احمد نے اور اہل ظاہر ہونے والے نہیں پیچھے داؤد تائی پہلے سن تے انہوں تو بعد اس زمانے دے او بابیاں دے زمانے دے. اچھا جی مسئلہ جی ہن ویکھو نا جماعت جیڑی ہے بھی دی کی حیثیت ہے جی جڑے امام نے انہوں نے تو مجبوری مہینے بعد کوئی جیب وچ شے پینی ہے تو جیڑے ایتھے ہو پتہ تو تاں لگتا ہے بھی نماز جماعت نال پڑھیے کہ نہیں میرے سمیت تاں پتہ لگنا ہے نا. تو جی جماعت دے ٹائم تے اذان تو پہلو 10 منٹیں چ نکل جانا باہر تو پھر وہ ویکھ لو بھی وہ کہڑے کھاتے چ اسی پے کہڑے کھاتے چ پے اسی. ہائے میری توبہ. مسئلہ جی اور وہ بندہ کہ فوت ہو گئی اس سے جماعت نہیں واجب اس پر طلب کرنا مسجد آخر میں. جمعے تے عید دے بارے تے ہے وے کیونکہ وہ کل جماعت بغیر ہوندے نے
लेकिन अगर जमात रह गई अपने महल्ले की तो हुण नशे पर अगली मस्जिद जाके पता करना जमात सुने जी भी इस तरह मसला भी उसते जिहड़ा ना वाजिब कोई नहीं जाए तो मना नहीं लेकिन वाजिब नहीं है जी ध्यान करे जो भला जे मसले नूं जिवें है ना उवें पकाओ और साकित हो जाती है जमात उज़रों के सबब से जैसा कि एक जिंदे ना की वो मतलब पैर नहीं चलते ना काम नहीं करते जमामत अपाहज पैर कटे गए ने जमामत लत्तां कमज़ोर ने नाबीना फलाजा फालज वाला मतर बारिश बर्द ठंडक बड़ी तो बाहर निकलिया तो जरा मौली हारस तो कम के तिलक के डेगी पैना है और जुल्मत शदीदा सख्त अंधेरा जी तो दौर नाल चीज़ों का फर्क पै जाता साढ़े सड़कां महल्ले गलियां पक्के हो गए बत्तियां लग गई छतरियां आ गई ये चीज़ां हैं पईयां ये तां है जी इन्हां च कोई चीज़ भी वसूल ना हो तो फिर मसाइल ने जी बहरहाल बच्चे एक दिन मरना है बस एक दिन मरना है और इसी की मिसल अच्छा जी ये जो है ना नमाज जमात फ़र्ज़ नहीं है सुन्नत मौक़दा करीबुल वजूब उस पर हमारी दलील और हुज्जत उन कायलीन के ख़िलाफ़ जो जमात की फ़र्ज़ियत के कौल है आका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और ध्यान करें जी नमाज पढ़ना रजुल का जमात में ये बढ़ जाता है रजुल की नमाज पढ़ने पर अपने घर में और रजुल की नमाज पढ़ने पर अपने बाज़ार में दुकान विच बढ़ जाता है ये पढ़ना कितना कुछ बेदन दे 1 तो लैके 9 तक 1 तो लैके 20 तो बाद आखो ना इशरून व बेदन 21 22 23 24 25 26 27 28 29 हो सकता है 30 नहीं अरबा में इवें में जी कुछ उत्ते 80 तो कुछ उत्ते इहदा मतलब 90 तो थल्ले ये कानून जे लेकिन तुहानूं दस्सिया भी ना तुहानूं बोली आउंदी है मादरी ते ना तुहानूं आउंदी उर्दू वो तुसीं जिधर गए हो ना वो लभी अपनी असली माँ भी खड़ाई तो पराई माँ लभी कोई ना ते जिहड़ा ना बेदन वो फिर एक हदीस 5 का भी जिक्र है 27 का भी जिक्र है ये मतलब है जी ਇਹ ਜਿਹੜਾ सोहना फरमाया है कि उनकी कल्ले की नमाज एक है तो उत्थे किन्नी है 20 तो वध गई है ए गल ये हदीस फ़ायदा देती है जवाज़ सलात इनफिरादन का वरना तो तकाबल नहीं बन सकता मौलवी जी कल्ले की तो फिर हुई कोई ना तो तकाबल किवें बने जी बस अगर होती जमात फ़र्ज़ तो सरकार फ़र्ज़ ऐन तो अलबत्ता ना जायज़ होती नमाज उसकी और अगर होती फ़र्ज़ किफ़ाया जमात अगर और जिन्हें आख्या जी तो अलबत्ता जमात साकत हो जाती उनसे कि नहीं हाज़िर हुए किसको ये पीछे चलना है अगर जमात फ़र्ज़ किफ़ाया होती मस्जिद नबी विच सोहणिया ने जमात कराई सहाबा पाक ने जमात नाल नमाज पढ़ी तो जेड़े नहीं आए उन्होंने तो फ़र्ज़ साकत होया कि नहीं लेकिन सोहणे फिर ये ना फरमांदे कि मेरा दिल करदा है मैं जाके उन्होंने साड़ दियां समझ आई कि नहीं फिर सरकार मतलब वाला माँ हम अलबत्ता ना हम फरमाते उनके घरों को जलाने का समझ आए कि कोई नहीं तो लिहाजा फ़र्ज़ किफ़ाया नहीं फ़र्ज़ ये सारियां उत्ते वे ते ये सारियां उत्ते सुन्नत मुक्दा करीबुल वजूब है जी कौन और अगर छोड़ दे मुसल्ली सूरत को इशा की उला जैन में तो पढ़े उसको उखराजैन में फातिहा के साथ जहरन और अगर छोड़ दे मुसल्ली उला जैन में फातिहा को ला तो फिर क्योंकि फातिहा तो पढ़नी 2 रखता है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
چلو جی. اور فرض القرات ایک آیت ہے اور سنت القرات سفر میں پڑھنا فاتحہ کا اور جون سی صورت چاہے، اور حضر میں طوال مفصل اگر ہو فجر یا ظہر، اور اوساط مفصل اگر ہو عصر یا عشاء، اور کسارے مفصل اگر ہو مغرب، اور لمبی کی جائے فجر کی لمبی کی جائے قرات فجر کی اولا میں فقط مسئلہ، اور نئی متعین کوئی شے قرآن سے کسی نماز کے لیے، اور نہ قرات کرے مقتدی بلکہ سنے اور خاموش رہے، اور یصغی کن لائے کن، اور اگر پڑھے ان بس لیا ہے اگرچہ پڑھے امام آیت ترغیب یا ترہیب، یا خطبہ دے خطیب، یا صلاۃ پڑھے خطیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور بعید والا مثل قریب کے ہے،